بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبد الناصر، ویلکم ٹو الناصر وائس چینلز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں محمد بن قاسم کی زندگی کی مکمل حالات اور ان کی زندگی میں آنے والی اہم ترین واقعات بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی الناصر وائس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح اسلامی واقعات کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ جزیرہ لنکایا سلیون جو بحیرہ ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی پتریلی ہوائیں اچھل کر جو پن دکھا رہی تھی، سمندر میں ان لہروں سے طوفان برپا تھا۔ طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہے تھے۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے بڑے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدابیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسا چھوٹا سا جہاز بھی تھا جس پر مسلمان عرب سوداگر اپنی تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سراندیپ سری لنکا سے بصیرہ کی جانب جا رہا تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کی بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا یہ چھوٹا سا جہاز تو محفوظ رہا، مگر یہ جہاز ایک ایسے ساحل پر پہنچ گیا جس کا نام تھا سندھ۔ سندھ میں بحری قزاقوں کی گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ بحری قزاقوں نے ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید بنا کر دیبل لے گئے۔ قزاقوں کے اس گروہ کو دیبل کی راجہ دائر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا، جس کی چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا تھا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون ناہیدہ نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام ایک خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ ولی بصیرہ آنے والی کاست سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد پر ہماری مدد ضرور کرے گی۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہے۔ اگر میری فریاد پر آپ نے یہاں پر قید مظلوموں، عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر اپنا جھنڈا تو لہرا رہے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور اپنی بچوں کی مدد نہ کر سکیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے جو تلوار ایران اور روم کے ظالم اور مغرور تاجداروں کے سر پر بجلی بن کر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ یہ حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کی بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آئے۔ یہاں پر بے شمار بیوائے اور یتیم آپ کی آمد کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم
جاری ہے اور آپ اس کو جواب نہیں دے گا۔ خلیفہ عبدالمالک کے عہد میں محمد اعجاز بن یوسف کی تمام سرگرمیاں عراق اور عرب تک تھی۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے خلیفہ عبدالمالک کی حکومت کو مضبوط بنانے میں بھرپور کوشش کی۔ اس دور اعجاز بن یوسف نے بے شمار بے گناہ انسانوں کا قتل بھی کیا، مگر خلیفہ عبدالمالک کی وفات کے بعد ولید بن عبدالمالک کے خلیفہ مقرر ہونے پر مزاج بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ہر طرح کی جنگیں لڑی۔ اس حکمران نے سندھ، اسپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیا۔ چند سال پہلے حجاج بن یوسف کے چند انکوں نے عبداللہ بن زبیر کے ناحق قتل کو ڈھیٹ بند کر دکھا اور ترس نہ کھایا۔ اب وہی ان کے سندھ میں قید ایک مظلوم مسلمان لڑکی کا خط پڑھ کر اس کی مدد کے لیے بے چین تھے۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے انجام دیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب یعنی زیر زبر اور پیش وغیرہ لگا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان سے نجات دلا دی۔ حجاج بن یوسف اصول کا اتنا سخت آدمی تھا کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن حجاج بن یوسف کی دربار میں ایک بوڑھی عورت آ کر اور اس کو آواز دی۔ اس بوڑھی خاتون نے آواز یہ دی کہ میرا اکلوتا جوان بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب وہ بوڑھی خاتون حجاج بن یوسف کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے پہنچی تو وہ اس کی فریاد سن کر اپنی نشست سے فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا اور زور سے کہنے لگا، اے خاتون، آپ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی۔ کسی نامعلوم مقام سے کسی نامعلوم لڑکی نے بھی میرے کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ ہماری مدد کرے، مگر مقام کا نہیں پتہ۔ میرے اللہ گواہ ہے کہ جب سے میں نے وہ پیغام پڑھا ہے میرا دل اور میری جان پرسکون ہے اور میری نیند حرام ہو چکی ہے۔ مجھے اس فکر نے کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندہ کو تیز رفتار سواری کے ساتھ راجہ دائر کے پاس بھیج دیا اور نمائندہ نے جب راجہ دائر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرانے اور مالی نقصان کو تلافی کا مطالبہ کیا تو اس مکار راجہ نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ان ڈاکوؤں کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان ڈاکوؤں کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کی نمائندہ نے راجہ دائر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت پھیلنے والی برائی کو ختم کرنے میں اختیار نہیں ہے اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ راجہ دائر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ذاتی سنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے بیچ میں پیوست کر دیا۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ حجاج بن یوسف اس علاقے کو جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے ایک غیرت مند سپہ سالار جو بہت کم عمر تھا اس کو منتخب کیا، جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔